اب مجھے بعض اوقات کہیں جانا پڑ جاتا ہے، میں پہلے اوائڈ کرتا ہوں بھائی، اگر کوئی کبھی کو جانا ہوتا میں وہاں موجود ہوں تو اچھا جناب یہ سب آ جاؤ، چلو جدہ ولیمے تھے آ جاؤ، چاہے بھائی وہ دعوت قبول کرنا بھی سننا تھا بھی ہاں جائیں، انکار نہ کریں۔ اب وہ دیکھا کہ جب میں جاؤں گا نا میں پرے بیٹھ جاؤں گا، بھائی اسٹیج پہ، بھائی میرا اسٹیج پہ کیا کام ہے، لوگ بھی تو دوسرے بیٹھے ہیں۔ میں کہوں گا بھائی اسٹیج پہ کیمرہ مین ادھر ہی رکھتا ہے اور ادھر میرا کام نہیں جانے کا۔ لیکن آخر کار وہ کیمرے والوں کو کہنے کہ اس پر پیر صاحب پہ کیمرہ لگاؤ جلدی سے۔ ان کو تو یہ ہوتا ہے اپنی طرف سے کہ ان کی تصویر لیں گے اور ہم یہ کہیں گے لو جی پیر صاحب آؤں جانے کتنے نہیں، لیکن جناب ساڑی شادی تے آئے سی یادگار تصویر بنانی ہے۔ اب لوگ دیکھ کے اعتراض بھی کریں گے کہ یہ بھائی یہ پیر صاحب جو ہیں ان کو یہ پتہ نہیں فوٹو شادیوں میں بھی پہنچ رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، یہ فوٹو کھنچوانے کے پتہ نہیں شوقین ہوں گے۔ لوگ تو اعتراض کرتے ہیں، خیر وہ اعتراض جس نے کرنا ہے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح اس انداز سے پیش کرنا۔ اب جس طرح یہ تصویر کے معاملے میں نے یہ تھوڑی سی بات کی تھی کہ عام تصویریں اتروانا ہر وقت یہ گناہ ہے۔ اب ہماری تصویر ادھر بھی کھینچی جا رہی ہے نا، تو ایک بندہ تصویریں اتروانے کا شوق ہے، اپنی تصویریں لگا رہا، یہ گناہ کی بات ہے، غلط بات ہے یہ۔ لیکن ایک بندے کی نیت یہ ہے کہ اب یہاں دیکھیں آپ اتنے بندے بیٹھے، کتنا 500 600 700 آدمی بیٹھا ہوگا، 60 70 80 100 عورتیں بیٹھی ہوں۔ اب یہ جو ہماری یہ ویڈیو جا رہی ہے یہ دوسرے ملکوں میں بھی دیکھ رہے ہیں لوگ، پاکستان کے سب شہروں میں جن کو پتہ ہے وہ اس وقت سے لگا کے بیٹھے۔ اب وہ یہ ہماری باتیں وہاں سن رہے ہیں، تو اگر اتنے زیادہ اضافہ ہو گیا اللہ کے ذکر میں، اس کی بات میں، نیکی کی طرف لگانے میں یا تبلیغ کرنے میں، تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہو کہ ہم وہاں جا تو نہیں سکتے، ہم دور دراز کو گھروں میں بیٹھے ہیں، پردہ خواتین بیٹھی ہیں اپنے گھروں میں، وہ سن رہی ہیں، وہ جس کے پاس انٹرنیٹ ہے وہ لگا کے بیٹھا ہے، تو یہ چیزیں وہ سن رہے ہیں۔ اب ایک بندہ ہم پہ یہ اعتراض کرتا ہے، لو یہ پیر صاحب نے تصویریں، پیر صاحب کیا آپ کی تصویریں بھی ساری آ رہی ہیں، یہ جتنی بار بار اس نے کیمرہ گھمایا ادھر سب کی تصویریں آئی ہیں کہ یہ فلاں فلاں بندہ بیٹھا ہے، اتنی تعداد میں بیٹھے ہیں لوگ، اس طرح سن رہے ہیں، بیان کو سن رہے ہیں، تصویریں آپ کی بھی آ گئیں، تو کیا اس پر آپ کا کوئی گناہ نہیں؟ وہ اس لیے کہ ہماری نیت ایسے ہی فضول میں اپنی تصویر کھنچا کے دکھلاوا کرنے کی نہیں ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح فحاشی و عرانی یہ کیبل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے اندرون خانوں میں پہنچ چکی، ہمارے بچے بچیاں پڑھنے کی کہ ہم پڑھ رہے ہیں، کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ وہ اپنے کمروں میں کیا کریں، وہ فتنہ فساد اور فحاشی گمراہی وہاں تک پھیل رہی ہے۔ اور آج یہ بندہ کہے کہ جی آؤ تصویر کھچونا منع ہاں جی بس بند کر دیو، پیر صاحب صحیح نہیں ہے، یہ لوگ صحیح نہیں، بس تسی کلے کلے بندے نو جا کے پڑھو، تسی ہزاراں سال لا دیو گے تو وہ ایک دن دے جو پھلائی ہے تسی ادھر تک نہیں پہنچ سکتے، وہ مقابلہ تسی کس طرح کرو، فیل ہو کے ختم ہو جانا۔ بات ہے کہ نہیں؟ آپ کا پیغام کون سنے گا؟ اور تصویر کو کھنچوانا یا لگانا وہ تھا، یہ تصویر یہ تھی نہیں، یہ جو تصویریں تھیں نا جو آج کل بن رہی ہیں یا اس کیمرے کے ذریعے ایک تصویر کھینچی جاتی ہے، اس وقت یہ ہوتی تھی نہ کیمرہ بھی نہیں ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہ تصویر سے مراد ہے بت، وہ ہاتھ سے بنائے جاتے تھے، تصویر اس کو کہتے ہیں، وہی بنائی جاتی تھی کیونکہ وہ بت پرستی کا دور تھا، اس لیے وہ عبادت بھی جو منافقین تھے وہ آتے تھے حضور کی بعض اوقات نماز پیچھے پڑھنے، باتیں سننے، جاسوسی کرنے،
تو وہ نماز کے دوران بھی کہ اچھا ان کے اندر جا کے دیکھتے ہیں اپنی بغلوں میں ادھر ادھر وہ ہے نا وہ بت لگائے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کو پوچھتے ہیں، یہ تو ظاہر میں ایسے ہم حرکتیں کر رہے ہیں، پوچھ ادھر آپ کو ہی رہے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے آقا ایسے تھے نا کہ نماز کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤں نام لے لے کہ کس کس نے بت کی ہے، کون کون پوچھ رہا تھا، کون کس کی کیا نیت تھی۔ خالص اللہ کی نماز ہے، اور ہمارے آقا فرما رہے ہیں خالص دھیان اللہ کی طرف بھی ہو میرا، لیکن میں تمہیں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اسی طرح دیکھ رہا ہوں جیسے میں ادھر دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کے عطا کیا ہوا تھا اور پردے اٹھائے ہوئے تھے، لیکن وہ منافقین یہ کرتے تھے، اس لیے وہ بتوں کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور پھر ان بتوں کا جو لوگ احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے کہ بھائی اس کا احترام نہ کیا تو یہ ہمیں مروا نہ دے، نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے منایا کہ اگر کوئی شخص کسی تصویر کا احترام کرے گا تو وہ بھی گناہ گار ہے۔ لیکن یہ تصویر لفظ بولا جا رہا ہے، لیکن یہ تصویر اور اس تصویر میں بہت فرق ہے۔ اب پتہ چل گیا کہ عام بندہ اگر کوئی تصویریں کھنچوانے کا شوقین ہو تو وہ گناہ گار ہے، لیکن اگر آپ اس نیت سے تصویر اتروانی پڑ رہی ہے آپ کو کہ اچھا کام ہے، تبلیغ ہوگی، تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی بات ہوگی۔